الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مثالی مسجد کے کردار کو مفید اور مؤثر بنانے کی عملی تدابیر۔ حرف چند۔ مسجد مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ اس سے ان کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ان کے اندر زندگی، حرارت، باہمی الفت و محبت، بھائی چارہ، ہمدردی و غمخواری اور اتحاد و اتفاق پائے جائے گا۔ مسلم معاشرے میں مسجد کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم میں دل کا ہوتا ہے۔ جب تک دل صحیح سلامت رہے جسم بھی متحرک رہتا ہے، لیکن اگر دل کسی مرض کا شکار ہو جائے تو جسم پر بھی پسماردگی چھا جاتی ہے۔ ابتدائی صدیوں میں مسجد کا فعال کردار جاری و ساری رہا، چنانچہ وہیں سے مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات سر انجام دیے جاتے تھے۔ بعد میں اس کی یہ حیثیت باقی نہ رہی اور اس سے امت کا رشتہ کمزور ہوا تو اس کی عظمت و وقار میں بھی کمی آتی گئی۔ امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کو وہی مقام دیا جائے جو اسے ابتدائی صدیوں میں حاصل تھا۔ اسے معاشرے کی اصلاح کا مرکز بنایا جائے تو بہت سے اچھے کام انجام دیے جا سکتے ہیں اور بہت سی خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ زیر نظر کتابچے میں جسے برادر مکرم ڈاکٹر محی الدین غازی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند نے تیار کیا ہے، مسجد کے کردار کو مفید اور مؤثر بنانے کے لیے چند عملی تدابیر بتائی گئی ہیں اور چند مشورے دیے گئے ہیں۔ مسلم معاشرے کے سربراہ، سنجیدہ اور سرگرم عمل حضرات، خاص طور پر متولیان مساجد سے گزارش ہے کہ ان پر غور فرمائیں اور انہیں روح عمل لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یکم رمضان المبارک 1445 ہجری۔ محمد رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی مسجد۔ 5ویں صدی ہجری کے مشہور محدث اور شارح بخاری محلب ازدی اندلسی رحم اللہ کا یہ جملہ بعد کے شارحین حدیث نے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فتح الباری ابن حجر، جس کا ترجمہ ہے، مسجد کی تاسیس مسلمانوں کی جماعت کے مفاد کی خاطر ہوئی ہے، اس لیے ہر وہ کام جس میں اسلام اور اہل اسلام کا فائدہ اکٹھا ہو جائے اسے وہاں انجام دینا جائز ہوگا۔ مسجد مسلمانوں کی ہر آبادی کے لیے مرکزی مقام ہے۔ اس کا سب سے اہم اور لازمی استعمال با جماعت نماز کی ادائیگی ہے۔ تاہم جس طرح نماز انسانی زندگی پر غیر معمولی اثرات ڈالتی ہے، اسی طرح مسجد کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ مسجد کا مثالی کردار یہ ہے کہ اس سے گرد و پیش کی آبادی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اگر آبادی دین سے دور رہے تو وہ دوری ختم ہو، اگر آبادی تعلیمی، معاشی اور سماجی پہلو سے پسماندہ ہے تو اس کی پسماندگی دور ہو اور وہ ترقی کی راہ پر چل پڑے۔ اگر لوگوں میں انتشار و افتراق اور گروہ بندیاں ہیں تو مسجد کی برکت سے یہ سب کچھ ختم ہو اور لوگوں میں اتحاد و اتفاق قائم ہو۔ مسجد کے ذریعے لوگوں کے دکھوں کا مداوا اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کیا جائے۔ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ مسجد سے ہمارا گہرا رشتہ ہونا چاہیے۔ اسے قرآن مجید میں عمارہ یعنی آباد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ 18 میں فرماتا ہے، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے لوگوں میں ہوں۔ مسجد میں دیر تک بیٹھیں، حمد و ثنا کریں، حمد و تسبیح کریں۔ مسجد میں دیر تک بیٹھیں، حمد و تسبیح کریں، قرآن مجید کی تلاوت اور آیتوں پر غور و فکر کریں۔ جب ماحول پر مادہ پرستی کا غلبہ ہو، پورے سماج میں صرف مادیت رخی باتیں ہو رہی ہوں، ایسے میں اپنے دل و دماغ کو کچھ دیر کے لیے صحیح روحانی ماحول دینے کے لیے مسجد بہترین جگہ ہے۔ وہاں انسان کو روحانی سکون، روحانی پاکیزگی اور روحانی قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ سورہ نور 36-37 ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے۔ مسجد میں رہنے والوں کے بارے میں ایک حدیث میں بڑی پیاری بات بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد 9424، مسجدوں میں کچھ کھونٹے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو مسجد میں کھونٹے کی طرح جمے رہتے ہیں، ان کی ہم نشینی فرشتے کرتے ہیں۔ وہ کبھی غیر حاضر ہوں تو ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ نواز دیوبندی کا یہ شعر بہت خوب پیغام رکھتا ہے۔ بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے۔ اتحاد و اتفاق کی تربیت گاہ۔ مسجد کا مقام اور باجماعت نماز کی شان تو یہ ہے کہ جو لوگ مسجد اور باجماعت نماز سے وابستہ ہو جائیں، وہ اتحاد و اتفاق کے سب سے بڑے علمبردار بن جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دینی معاملات کو لے کر مسجد میں جتنے اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ کہیں اور نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ مسجد اور باجماعت نماز کے پیغام پر دھیان نہیں دیتے۔ مضبوط اجتماعیت کی زبردست پریکٹس روزانہ دن میں 5 بار کرتے ہیں، مگر انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ مسجد اتحاد و اتفاق کی بہترین تربیت گاہ بن سکتی ہے اگر باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے انسان اجتماعیت کا درس بھی دل میں بٹھا لے۔ کس طرح ایک امام کے پیچھے سب ایک صف میں قریب قریب کھڑے ہوتے اور ایک ساتھ نماز کے تمام اعمال انجام دیتے ہیں۔ مسجد میں باہمی رواداری کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے اگر سبھی نمازی ایک دوسرے کی نماز کا احترام کریں اور اپنی نماز کی طرح دوسرے کی نماز کو بھی صحیح اور سنت کے مطابق سمجھے۔ مسجد میں آپسی محبت پروان چڑھ سکتی ہے اگر یہ خیال رہے کہ مسجد کے تمام ساتھی جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اپنی اس ادا کی بنا پر اللہ کو محبوب ہوں گے، اس لیے مجھے بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلم ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہے، اس لیے اللہ کی امان توڑنے کی کوشش مت کرو۔ اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے قلبی رشتہ قائم کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ کی محبت میں آپ اور وہ دونوں شریک ہیں۔ جس طرح اللہ کی محبت آپ کو مسجد کھینچ لائی ہے، انہیں بھی کھینچ لائی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تنوع رکھا ہے۔ یہ تنوع نماز کے اذکار میں بھی ہے اور اعمال میں بھی۔ اس تنوع کو برتنے سے رواداری کی بہترین تربیت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگ آمین زور سے اور کچھ دھیرے سے کہتے ہیں
اور کوئی کسی کو غلط نہیں سمجھتا تو اس سے رواداری کی تربیت ہوگی۔ اس پہلو سے مسجد ایک پیمانہ بھی ہے۔ اگر مسجد میں لوگ مختلف طرح کے تنوعات کو دل سے قبول کر رہے ہیں اور ان تنوعات کے ساتھ تضادات کی طرح معاملہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں رواداری ہے۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے اور مسجد کے اندر کسی طرح کا تنوع گوارا نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں رواداری ختم ہو چکی ہے اور صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ مسلم معاشرے کی خرابی کا علاج بھی مسجد کے ذریعے ہی بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ بات بات پر ٹوکنے کا ماحول پسندیدہ نہیں۔ بے جا روک ٹوک اور بے محل نکیر سے اختلافات میں شدت آتی ہے۔ عوام کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے ہر وہ چیز جو انہیں معمول سے مختلف نظر آتی ہے اسے غلط سمجھتے ہیں اور اس پر ٹوکنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ کوئی ٹوپی نہ اوڑھنے پر ٹوک دیتا ہے تو کوئی نماز کے بعد دعا نہ مانگنے پر۔ اگر نماز میں کسی کے موبائل کی گھنٹی بج گئی تو اسے بہت سے لوگوں کی کھری کھری سننا پڑتی ہے۔ کوئی اپنے ساتھ بچہ لے آئے اور وہ شرارت کرے پھر تو اس کی خیر نہیں۔ جن مسائل میں شریعت نے تنوع اور کشادگی رکھی ہے لوگ بے علمی کی وجہ سے اس پر بھی نکیر کرنے لگتے ہیں۔ غرض روک ٹوک اور بے جا ملامت سے مسجد کا ماحول بہت تنگ اور گھٹا گھٹا سا بن جاتا ہے۔ نمازی کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کس بات پر اسے ٹوک دیا جائے۔ یہ رویہ صحت مند نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات مسجد اکھاڑا بن جاتی ہے۔ مسجد میں زیادہ توجہ اپنے عمل اور اپنے دل کی کیفیت کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسروں کے اعمال کی نگرانی پر آپ مامور نہیں کیے گئے ہیں۔ نکیر کا عمل کھلے منکرات اور بڑی غلطیوں تک محدود ہونا چاہیے، اور اس میں بھی اگر کسی کو کسی کی بات کی طرف توجہ دلانی ہے تو تنہائی میں اور شفقت و نرمی کے ساتھ اپنی بات رکھ دینی چاہیے۔ اس سے پہلے کسی صاحب بے بصیرت عالم سے معلوم کر لینا چاہیے کہ اس بات پر ٹوکنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جمعہ کے خطبات افراد کی شخصیت سازی اور سماج میں بہتر ماحول سازی کے عمل میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ اصلاح و تربیت کا خدائی انتظام ہے، اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ اصلاح و تربیت کے نقطہ نظر سے تو جمعہ کے خطبے کو اس زبان میں ہونا چاہیے جسے سامعین بخوبی سمجھ سکتے ہوں۔ بہت سے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، البتہ جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ مکمل خطبہ صرف عربی زبان میں ہو اور انہوں نے شکل نکالی ہے کہ خطبے سے پہلے مقامی زبان میں بیان یا تقریر ہو جائے تو اس انتظام کو بھی زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ خطبے سے پہلے آ کر اس تقریر کو سنیں، نیز اس کو زیادہ سے زیادہ مفید و مؤثر بنانے کی کوشش کی جائے۔ جمعہ کے خطبات کے سلسلے میں یہ تاثر عام ہے کہ سماج کو درپیش مسائل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس تاثر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مثالی خطبہ یا تقریر وہ ہے جس میں ایمان کی تازگی کے ساتھ سامعین کو اپنے کچھ سوالوں کا جواب اور کچھ الجھنوں اور مسائل کا حل ملے۔ مسجدوں میں سماجی اصلاح کے منصوبے بننے چاہیے، اصلاح کے اہداف طے ہونے چاہیے اور جمعہ کے خطبات کے ذریعے ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ دینی تعلیم کا انتظام۔ ہمارے بچے زیادہ تر اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جہاں دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا، جبکہ دینی تعلیم ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مسجدوں کے ذریعے اس ضرورت کی تکمیل احسن طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، قرأت و تجوید، حدیث و سیرت، ضروری دینی احکام و مسائل، بنیادی عقائد، اسکولوں کے نصاب میں جو باتیں اسلامی عقیدے سے ٹکراتی ہیں ان کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر
غرض مسجد میں دینی تعلیم کا مدرسہ ضرور ہونا چاہیے، جو صرف ناظر قرآن اور حفظ قرآن تک محدود نہ ہو، بلکہ وہاں ضروری حد تک دین کے علم و فہم کے حصول کا بھی انتظام رہے۔ بچوں کو دینی تعلیم کے علاوہ مسجدوں میں تعلیم بالغان کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ جن ریاستوں میں مسلمانوں کی مادری زبان اردو ہے، وہاں مسجدوں میں اردو پڑھنا سکھایا جائے اور اتنی اردو پڑھائی جائے کہ وہ دینی لٹریچر کا مطالعہ کر سکیں۔ ہماری تاریخ کے زرین دور میں مسجدیں اپنے وقت کی تعلیم گاہیں ہوا کرتی تھیں۔ قرن اول میں عالم اسلام کی دو سب سے بڑی تعلیم گاہیں مدینہ میں مسجد نبوی اور مکہ میں مسجد حرام تھی۔ حرمین شریفین کی تعلیم گاہوں میں شریک ہونے کے لیے پوری دنیا سے علم کے پروانے آیا کرتے تھے۔ بعد میں مصر میں جامعہ عمرو بن القاص، دمشق میں جامعہ امی، بغداد میں جامعہ منصور، مراکش میں جامعہ قروئین، تیونس میں جامعہ زیتونہ اور قاہرہ میں جامعہ ازہر ابتدا میں مسجدیں تھیں جہاں تعلیم بھی ہوتی تھی۔ بعد میں یہ سب اپنے وقت کی یونیورسٹیاں بن گئی جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ اگر مسجد میں عبادت کے لیے پرکیف ماحول کے ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی موضوع انتظام ہو تو مسجد سماج کا دل اور دماغ دونوں بن سکتی ہے۔ عہد رسالت میں مسجد کا یہی مقام تھا۔ دینی کتابوں کی لائبریری۔ بڑی مسجدوں میں ایک کمرے کو دارالمطالعہ بنایا جا سکتا ہے اور چھوٹی مسجدوں میں ایک الماری میں کتابیں رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ کتابیں آسان زبان میں دین کا فہم پیدا کرنے والی ہوں۔ تفسیر، شرح حدیث، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ، فقہی مسائل، اسلامی تاریخ اور دین کا صحیح تصور پیش کرنے والی کتابیں تو ہونی ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ دینی رسالے بھی جاری کرانے چاہیے۔ لائبریری میں بچوں کے لیے بھی دلچسپ دینی اور اخلاقی کتابوں کا سیٹ ہو۔ اسی کے ساتھ نمازیوں کو لائبریری سے استفادے کی ترغیب بھی دلائی جائے۔ کتابوں کی حفاظت سے زیادہ توجہ اس پر ہو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔ جن خوش قسمت لوگوں کو مسجد نبوی کی زیارت کا موقع ملے، انہیں حرم شریف کی لائبریری جا کر ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ مسجد اور کتب خانے کا رشتہ کتنا گہرا ہے اور مسجد میں لائبریری کتنی مفید ہو سکتی ہے۔ خدمت خلق کا مرکز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی فرد یا گروہ پریشان حال ہوتا تو مسجد میں موجود لوگوں کو مدد کرنے کی ترغیب دیتے۔ اس سلسلے میں متعدد واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مسجدوں کو اس حوالے سے فعال بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آبادی میں کوئی شخص شدید ضرورت کا شکار ہو اور وہ مسجد کی انتظامیہ کو اپنی ضرورت سے باخبر کرے۔ جمعے کے دن مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہو جائے اور لوگوں کی اعانتوں سے اس کی مدد کر دی جائے۔ آبادی میں کسی کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے تو مسجد کی انتظامیہ خود یہ معلوم کرے کہ اسے کتنی مدد کی ضرورت ہے اور نمازیوں کی اعانت سے اس کی مدد کرے۔ ساتھ ہی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں ایک امدادی فنڈ ہو جس میں لوگ اپنی اعانتیں جمع کرتے رہیں اور مسجد کی انتظامیہ آبادی کے ضرورت مندوں کی امداد کرتی رہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں ان کی مدد ہو سکے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مسجدوں کے سامنے جو بھیک مانگنے والوں کا جمگٹا رہتا ہے وہ ختم ہوگا۔ لوگ انہیں دینے کے بجائے امدادی فنڈ میں رقم ڈالا کریں گے جو واقعی مستحقین تک پہنچتی رہے گی۔ اگر کسی مخلوط آبادی میں مسجد ہو تو وہاں کے سبھی لوگ مسجد کو اپنی آبادی کے لیے باعث رحمت سمجھے۔ وہاں جمع ہونے والے نمازیوں کو آبادی کے حالات سے واقفیت رہے۔ بیماروں کی عیادت اور پریشان حالوں کی داد رسی میں مسجد میں جمع ہونے والے نمازی پیش رہیں۔ بہت سی عبادت گاہوں اور درگاہوں سے لنگر اور عمومی دسترخوان کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ وہاں عمومی دسترخوان لگتا ہے اور امیر و غریب سبھی کو کھانا ملتا ہے جسے کوئی ضرورت کے تحت کھاتا ہے،
اور کوئی عقیدت کی خاطر، یہ ایک مذہبی رسم ہوتی ہے جو بڑے اہتمام سے ادا کی جاتی ہے۔ مسجدوں سے کی جانے والی خدمت خلق کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ یہاں متعین طور پر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے پر توجہ مرکوز ہوتی ہے۔ وہ کھانے کی ہو سکتی ہے اور کپڑے کی بھی، اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب طرح کی ضرورتیں مسجد میں پیش ہوتی اور وہاں سے پوری ہوتی تھیں۔ ہمیں کسی حوالے سے یہ نہیں ملتا کہ مسجد نبوی کے سامنے بھیک مانگنے والوں کی قطار لگا کرتی تھی۔ آپ کے ذریعے تو بھیک مانگنے کی حوصلہ شکنی ہوتی تھی۔ البتہ ہمیں متعدد حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی ضروریات مسجد نبوی میں پوری کی جاتی تھی۔ کسی کے پاس شادی کرنے کے وسائل نہ ہوتے تو اس کی شادی کا انتظام کیا جاتا، اور کسی کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو اسے کمانے کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو اسے کمانے کا ذریعہ فراہم کیا جاتا۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہندوستان کی بعض بڑی مساجد میں ہونے والے چندے سے شہر کے بڑے اسپتال چل رہے ہیں۔ مسجد میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہو۔ جس طرح مسجدوں میں نماز کا اجتماعی اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح ان میں زکوٰۃ کا بھی اجتماعی انتظام ہونا چاہیے۔ ہر مسلم محلے میں ایک مسجد ہو، اس میں محلے کے مستحقین کا مکمل ریکارڈ موجود رہے جو مسلسل اپ ڈیٹ ہوتا رہے۔ اس محلے کے اہل ثروت اپنی زکوٰۃ، صدقات اور صدقہ فطر اس مسجد میں جمع کریں۔ ان رقوم سے محلے کے غریبوں کی فوری ضروریات پوری کی جائے اور مستقل طور پر ان کی غربت دور کرنے کے مفید منصوبے بھی بنائے جائیں۔ اگر ہر آبادی کی ایک مسجد میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظم قائم ہو جائے تو اس محلے کے مسلمانوں کی معاشی حالت قدرے بہتر ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے اور اسے خرچ کرنے کا کام دیانتداری، سنجیدگی اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ ہو۔ درس قرآن کی مجلسیں۔ مسجد اللہ کا گھر اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس تعلق کا تقاضا ہے کہ قرآن کا پیغام مسجد سے نکل کر پوری آبادی کو روشن کرے۔ اگر مسجد میں دل نشین درس قرآن ہوتا ہو تو اس کا فائدہ مسجد کے گرد و پیش کی پوری آبادی کو ہوگا۔ مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ روزانہ ہو تو بہتر ہے۔ درس کے ذریعے قرآن مجید کا مکمل دور ہوتا رہے تو شرکائے درس کے لیے بہت مفید ہوگا۔ طویل درس دینے کے بجائے آیتوں کی مختصر اور ضروری تشریح کی جائے تاکہ کم وقت میں قرآن مجید کے درس کا دور مکمل ہو جایا کرے۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو غذا اور دل کو سوز عطا کرتا ہے۔ درس قرآن کو بھی اس خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ درس قرآن کی محفل خشک اور بے مزہ نہ رہے بلکہ روحانی لذت اور ایمانی حرارت سے بھرپور ہو۔ قرآن مجید سے مسجد کا گہرا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم 2699۔ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی آیتوں پر باہم گفتگو کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں اور اللہ اپنے یہاں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ مسجد میں نکاح۔ جمہور فقہاء کے نزدیک مسجد میں نکاح کی تقریب منعقد کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے مسجد میں نکاح کرنے کی تعلیم دی ہے، حدیث نمبر 1089، لیکن اس حدیث کو ترمذی نے حسن اور دیگر لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مسجد میں نکاح کی تقریب سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح کی مجلس دراصل شوہر اور بیوی کے درمیان عہد و معاہدے کی مجلس ہوتی ہے۔ یہ قول و قرار جب مسجد میں بیٹھ کر طے پائے تو اس کی مضبوطی بڑھ جاتی ہے۔ مسجد کا روحانی ماحول تقریب نکاح کے وقار کو بڑھا دیتا ہے۔ زوجین کے لیے دعائیں کرنے کا ماحول بنتا ہے۔ بہت سی جاہلانہ رسوم، فضول خرچیوں اور مائش سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر آبادی کے اہل ثروت اور اہل اثر افراد مسجدوں میں سادگی کے ساتھ نکاح کو رواج دیں تو باقی لوگ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں گے۔ مسجد میں نکاح کے تعلق سے اس کا اہتمام ضروری ہے کہ سبھی لوگ نماز سے پہلے مسجد پہنچ جائیں تاکہ نماز کے بعد نکاح کی تقریب ہو جائے
اور نمازیوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اگر نکاح کی تقریب کو فضول خرچیوں اور بیجا رسم و رواج کے چنگل سے باہر نکالنا ہے تو اس کو مسجد کی طرف لانا ہوگا۔ نکاح کو آسان، سادہ اور پروقار بنانے میں مسجد کا اہم رول ہو سکتا ہے۔ تنازعات کا تصفیہ۔ لوگوں کے درمیان جھگڑے اور تنازعات سلجھانے کے لیے مسجد موزوں ترین مقام ہے۔ مسجد کے روحانی ماحول میں اس بات کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ گفتگو کے دوران سنجیدگی اور وقار قائم رہے گا۔ لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسمیں کھانے سے بچیں گے اور مصالحت و مفاہمت کے لیے ماحول سازگار رہے گا۔ اگر مسجد کی سطح پر تصفیہ کمیٹی قائم ہو تو لوگوں کو اس کی طرف رجوع کرنے میں آسانی رہے گی۔ تصفیہ کمیٹی کو سماج میں پہچان بنانی ہوگی کہ اس کے ذریعے کیے جانے والے فیصلوں میں عدل و انصاف کو پوری طرح ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ تصفیہ کمیٹی کی کارروائی اور نتائج سے آبادی کے دوسرے اہل مذاہب بھی واقف ہوں اور ضرورت پڑنے پر وہ بھی تصفیہ کمیٹی میں اپنا معاملہ پیش کرنے کو ترجیح دیں۔ صحیح بخاری میں ایک باب ہے جس کا ترجمہ ہے اس چیز کا بیان کہ مسجد میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں اور لعان کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس لعان کرایا اور قاضی شریح شعبی رحمہ اللہ اور یحییٰ بن عمر رحمہ اللہ نے مسجد میں عدالت لگائی اور مروان نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے خلاف ممبر کے پاس قسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور حسن اور زرارہ بن عوفہ مسجد کے باہر صحن میں عدالت لگاتے تھے۔ مسجد کونسلنگ کا مرکز بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد و خواتین اپنے گھریلو مسائل کو مسجد نبی میں آ کر پیش کرتے اور آپ ان کی بہترین رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس وقت دنیا کے تمام معاشروں کی طرح مسلم معاشرے میں بھی خاندانی تنازعات سنگین صورت اختیار کرتے اس وقت دنیا کے تمام معاشروں کی طرح مسلم معاشرے میں بھی خاندانی تنازعات سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ طلاق کی کثرت، نزاعات کی شدت اور خاندانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کونسلنگ کی ضرورت بڑھ گئی ہے۔ ماہرین کی خدمات حاصل کرتے ہوئے مسجد میں فیملی کونسلنگ کا بہتر انتظام کیا جا سکتا ہے۔ مسلم معاشرے میں بھی یہ ماحول بنایا جائے کہ قانونی چارہ جوئی سے پہلے فریقین فیملی کونسلنگ کے لیے پہلے مسجد کی طرف رجوع کریں۔ بہت اچھا ہو اگر مسجد کے ائمہ و مدرسین فیملی کونسلنگ میں مہارت حاصل کریں۔ عیسائی چرچ کونسلنگ کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ مسجدوں کے سامنے تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں اس معاملے میں ممتاز مقام حاصل کرنا چاہیے۔ مغربی ملکوں کے بہت سے اسلامی سینٹروں مسجدوں میں کونسلنگ کا عمدہ انتظام ہوتا ہے۔ کونسلنگ شادی کے معاملات تک محدود نہیں ہے، والدین اور اولاد کے تعلقات، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، اس کے علاوہ ڈپریشن اور ذہنی تناؤ جیسے مسائل بھی ایڈریس کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے اہل مذاہب سے رابطے کی جگہ۔ مسلمانوں کے درمیان مسجد کی وہ حیثیت ہونی چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی مسجد کو مسلمانوں کا مرکز سمجھے۔ وہ مسلمانوں سے رابطہ کرنے کے لیے مسجد سے رجوع کرے۔ مسجد کی طرف سے ہونے والی سماجی خدمات کا فیض محلے کے تمام لوگوں کو پہنچے۔ دوسرے مذاہب والوں کو مسجد دکھانے کے لیے بلایا جائے، یہ بہت مفید عمل ہے۔ وہ مسجد کے پاکیزہ روحانی ماحول کو دیکھیں، باجماعت نماز کے حسین و جمیل منظر سے لطف اٹھائیں، باہمی محبت و الفت کا مشاہدہ کریں، جمعہ کے خطبات میں پیش کی جانے والی اخلاقی تعلیمات کو سنیں، لیکن یہ ابتدائی نوعیت کی کوششیں ہیں۔ مطلوبہ چیز تو یہ ہے کہ دوسرے مذاہب والے اپنے شوق اور ضرورت کے تحت مسجدوں کا رخ کریں۔ وہ یہ ماننے لگیں کہ جس طرح مسلمان اپنی ذاتی و معاشرتی مسائل کے حل کے لیے مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ انہیں جمعے کے خطبے کی باتیں اچھی لگیں اور اسے سننے کے لیے وہ بھی مسجد میں آنا چاہیں۔ بڑی مسجدوں میں ان کے بیٹھنے کے لیے الگ سے جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ محلے میں امن و امان اور خیر سگالی کی فضا قائم رکھنے کے لیے جو کمیٹیاں بنیں، ان کی میٹنگ کے لیے مسجد کو مناسب ترین جگہ سمجھا جائے۔
مسجد میں انسانوں کی بہبود کے لیے جو تربیتی پروگرام ہوں، مثال کے طور پر فیملی کاؤنسلنگ یا کیریئر گائیڈنس پر لیکچر ہو، نفسیاتی صحت کا پروگرام ہو، تو اس میں دیگر اہل مذاہب بھی شریک ہوں۔ وہ اسلام کے بارے میں جاننے اور اپنی غلط فہمیوں کی ازالے کے لیے مسجد والوں سے رجوع کریں۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کا مرکز۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو مسجد کیوں جائے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر مسلم لڑکیوں اور خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، جو بہت اہم ہے۔ اس سے غفلت کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں، جن کا آج کل ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مسجد دینی تعلیم و تربیت کے لیے اہم جگہ ہے۔ خواتین کو بھی اس انتظام سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ مناسب ہے کہ جمعہ کا خطبہ، دروس قرآن و حدیث اور دیگر دینی بیانات اور لیکچر سننے کا خواتین کو موقع ملے۔ اس کے لیے آبادی کی سب نہیں تو کچھ بڑی مسجدوں میں تو ضرور انتظام ہونا چاہیے۔ وہ عورتیں جو اب تک دین سے دور تھیں اور اب دین سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتی ہیں، وہ مسجد جا کر وہاں دین سے واقف خواتین سے مدد لے سکتی ہیں۔ مسجد ایسی عورتوں کے لیے رہنمائی کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے سماج میں کچھ مسجدیں اس حیثیت سے معروف ہونی چاہیے کہ وہاں عام خواتین جا کر اہل علم خواتین کی زندگی کے مختلف مسائل میں رہنمائی اور تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ مسجد میں عورتوں کی علیحدہ جگہ صرف ان کے نماز پڑھنے کے لیے ہی نہ ہو، بلکہ وہاں خواتین کے مختلف پروگرام بھی پابندی سے منعقد ہوں۔ بعض جگہوں پر خواتین کی مسجد کے نام پر الگ سے چھوٹی سی کوٹری بنا دی جاتی ہے، جہاں نہ طہارت خانے کا معقول انتظام ہوتا ہے اور نہ روشنی، ہوا اور صفائی کا۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے سامنے مسجد نبوی کا موجودہ انتظام رہنا چاہیے۔ عہد رسالت سے اب تک مسجد نبوی میں مردوں اور خواتین کا انتظام مساوی نوعیت کا رہا ہے۔ مسجد کشادہ جگہ پر قائم ہو۔ خاص کر شہروں میں جب مسجد کے لیے جگہ لی جائے تو کوشش کی جائے کہ کافی بڑی جگہ ہو۔ مسجد کی عمارت اتنی ہو جتنی ضرورت ہے، لیکن اس کے باہر وسیع و عریض لان ہو۔ عام طور پر مسجد کی عمارت 5 وقتہ نمازوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن نماز جمعہ کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ اگر اس کا کشادہ لان ہو تو جمعہ و عیدین کی نماز کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ شہروں میں خاص طور سے مسجد کی ایک ضرورت موٹر سائیکلوں اور کاروں کے لیے پارکنگ ہوتی ہے۔ اس کی گنجائش اور منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے۔ مسجد کی زمین خریدتے وقت اس بات کا پورا تیقن لازماً کر لینا چاہیے کہ قانونی لحاظ سے وہ بالکل صاف ستھری ہو۔ اس میں سرکاری یا غیر سرکاری کسی اور ملکیت کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ قانونی پہلو سے مسجد کے ہر حصے کو محفوظ ہونا چاہیے، خواہ زمین کا رجسٹریشن ہو، بجلی اور پانی کا کنیکشن ہو یا مسجد کی مالیات کا حساب کتاب ہو۔ مسجد کی جگہ تنگ ہو تو کیا کریں؟ بڑے شہروں میں مسجدیں جمعہ کی نماز کے لیے عام طور سے ناکافی ہو جاتی ہیں۔ بعض مسجدوں میں باہر راستے میں صف بنا کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرتے ہوئے دوسرے حل تلاش کرنے چاہیے، خاص طور سے اگر وہ راستہ دوسرے مذاہب والوں کی بھی گزرگاہ ہو، تب تو ہرگز وہاں راستے پر نماز نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک گنجائش ہو، مسجد کی منزلوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں مزید توسیع کی گنجائش نہ ہو تو ایک سے زیادہ جمعہ کی نمازوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یورپین کونسل فار افتاء اینڈ ریسرچ کا درج ذیل فتویٰ ہندوستان کی ان بہت سی مسجدوں کی رہنمائی کرتا ہے جہاں ایک مسجد نمازیوں کے لیے کافی نہیں ہوتی اور مسجد کے علاوہ کہیں اور جمعہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فتوے کا ترجمہ یہ ہے: کبھی جگہ کی تنگی اور نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے اور کبھی تمام لوگوں کے ایک وقت میں جمع نہ ہو پانے کی وجہ سے، جیسا کہ یورپ میں لوگوں کے کاروبار اور ملازمتوں کی پابندیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ وہاں مسجدیں ایک بستی میں کم ہوتی ہیں۔
اسے ممنوع نہیں سمجھتی کہ ایک مسجد میں ایک سے زیادہ مرتبہ جمعہ قائم کیا جائے، اگر اس کے لیے سبب موجود ہو، جیسا کہ گزرا یعنی جگہ کی تنگی یا لوگوں کا ایک وقت میں جمع نہ ہونا۔ اگر اس سے منع کیا جائے گا تو اس میں بڑی خرابی ہوگی، کیونکہ بہت سے مسلمان اس فریضے کی ادائیگی سے محروم ہو جائیں گے جسے اسلام کے عظیم شعائر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کی دیگر مقاصد بھی فوت ہو جائیں گے جنہیں دینی حاجت کا درجہ حاصل ہے، جیسے مسلمانوں کا جمع ہونا، ان کے درمیان قلبی تعلق قائم ہونا، باہمی تعارف ہونا، مزید برآں ان کی رہنمائی، نصیحت اور تعلیم کا حصول۔ فتویٰ نمبر 4028 تاریخ کے اجرا 7 نومبر 2008۔ واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے بڑے شہروں کی کئی مسجدوں میں صورتحال بن چکی ہے کہ اگر جمعہ کی 2 جماعتیں ایک مسجد میں قائم نہ کی جائیں تو بہت بڑی تعداد جمعہ کی نماز سے محروم ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر نماز ادا کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ بار جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ لاؤڈ اسپیکر کا مفید و مؤثر استعمال۔ لاؤڈ اسپیکر کو صرف اذان کے لیے استعمال ہونا چاہیے یا بہت ضروری اعلان کے لیے۔ اذان کے وقت لاؤڈ اسپیکر کی آواز بہت بلند نہ رکھیں۔ عشاء اور فجر کے اوقات میں کم سے کم آواز رکھیں۔ خطبہ جمعہ اور نمازوں نیز دیگر خطبات اور بیانات کے لیے صرف اندر کے اسپیکر کا استعمال کریں۔ اذان خوش لحانی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خوش لحان مؤذن کا تقرر کیا جائے۔ اگر مؤذن خوش لحان نہ ہو تو اسے ہدایت کی جائے کہ وہ ممکن حد تک خوش لحانی سیکھے۔ یہ عام شکایت ہے کہ مسجدوں سے اذانیں اس طرح نہیں ہوتی کہ سماعت کو اچھی لگیں۔ مسجد اگر ایک عظیم مقام ہے تو اذان کو مسجد کے شایان نشان ہونا چاہیے کہ اذان سن کر مسلمانوں کے دل مسجد کی طرف کھینچے چلے آئیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مسجد اور نماز کے بارے میں اچھا تاثر لیں۔ مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے غیر ضروری اعلانات اور بیانات نہیں ہونے چاہیے۔ مسلم آبادی میں بھی نہیں اور مخلوط آبادی میں تو ہرگز نہیں۔ بعض مسجدوں میں اس تعلق سے بے اعتدالی حد سے بڑھی ہوئی ہے اور مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر شور و غل کی علامت بن گئے ہیں۔ مسجد راحت بخش ہو۔ مسجد کی آرائش و زیبائش پر رقم خرچ کرنے کے بجائے نمازیوں کی راحت پر خرچ کرنی چاہیے۔ گرمی کے موسم میں جب بہت زیادہ نمازی مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو گرمی کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے مسجد میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اس انتظام کا خرچ سب یا کچھ نمازی اپنے ذمے لے لیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ سخت سردی میں وضو کے لیے گرم پانی اور مسجد میں ٹھنڈک سے بچاؤ کے انتظامات بھی کرنے چاہیے۔ اس طرح کے انتظامات مسجد آنے اور وہاں زیادہ وقت گزارنے کے لیے معاون محرک کا کام کرتے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا اہتمام۔ مسجد کی صفائی کے سلسلے میں ہمیں خاص تاکید ملتی ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد حدیث 20184، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے محلوں میں مسجدیں قائم کریں اور اس کا بھی حکم دیا کہ مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کریں۔ مسجد میں بچھی دریوں کی مناسب وقفے سے دھلائی ہونی چاہیے یا ان پر چادریں بچھائی جائیں اور انہیں مناسب وقفے سے دھلوایا جاتا رہے۔ نمازیوں کو سمجھایا جائے کہ گندے پاؤں یا بدبودار موزوں کے ساتھ مسجد کی دری پر نہ آئیں تاکہ نمازی جب سجدے میں جائیں تو انہیں کسی بھی طرح کی بدبو کی اذیت سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ بہت سی مسجدوں میں دروازے کے پاس یہ بیت الخلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے بدبو کے تیز بھپکے سے مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نقشہ تعمیر درست نہیں ہے۔ بیت الخلا کو مسجد کے دروازے سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ اگر مسجد چھوٹی ہو تو باہر کوئی جگہ لے کر وہاں بیت الخلا بنا دیا جائے۔ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے اسے دروازے کے قریب بنانا ضروری ہو تو ایسا انتظام کیا جائے کہ بدبو نہ اٹھے۔ بہرحال
بیت الخلاء کہیں بھی ہو بدبو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ وضو خانہ مسجد کے اندر ہو تو بہتر ہوتا ہے، اس سے نمازیوں کو کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ صفائی ستھرائی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مسجد آنے والے نمازی صفائی کے پہلو سے بھی خوش دلی کے ساتھ مسجد آئیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر مسجد دیکھنے آئیں گے تو صفائی کے حوالے سے اچھا اثر لیں گے۔ مسجد اتنی صاف ستھری ہو کہ اسے دیکھ کر لوگ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ صاف گھروں میں رہیں اور مسجد صاف نہ رہنے کی وجہ سے وہاں جانے میں کراہیت محسوس کریں۔ بیت الخلاء اور وضوگاہ کو کس طرح صاف رکھا جائے، اس کے سلسلے میں نمازیوں کو وقفے وقفے سے تذکیر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ صفائی کا اہتمام خاص طور سے مسجد اور اس کے متعلقات کے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ مسجد علامہ اقبال کی اس شعر کی عکاس ہے جو انہوں نے مسجد قرطبہ کی شان میں کہا تھا: تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، او بھی جلیل او جمیل، تو بھی جلیل او جمیل۔ ماحول دوست مسجد کا آئیڈیا۔ ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ دنیا کو درپیش سنگین ترین مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مسجد پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات زمین کی تعمیر اور ماحول کی حفاظت کی ضمانت لیتی ہے۔ اس حقیقت کا اظہار مسجد کے ذریعے بخوبی ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں ماحول دوست مسجدیں بنانے کا آئیڈیا رواج پا رہا ہے۔ ایسی مسجدوں میں مسجد کے باہر وسیع سرسبز لان ہوتا ہے، آکسیجن مہیا کرنے والے پودے لگائے جاتے ہیں، بجلی کے لیے شمسی توانائی کے سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے، وضو خانے کے پانی کو محفوظ کر کے درختوں اور سبزے کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بارش کے پانی کی ذخیرہ اندوزی کر کے فلٹر کرنے کے بعد وضو اور بیت الخلاء کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم سے کم رکھی جاتی ہے، دیواریں اور کھڑکیوں کے شیشے اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ توانائی کا ضیاع نہ ہو۔ مسجد میں روشنی کا نظام کم سے کم توانائی خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ طہارت خانے میں پانی کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ پانی کم سے کم خرچ ہو۔ بیت الخلاء سے بایو گیس کے حصول کا انتظام ہوتا ہے۔ جرمنی میں مسجد کی میناروں میں ہوا کے پنکھے لگا کر قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں 1000 ماحول دوست مسجدیں کو بنانے کے منصوبے پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں ماحول دوست مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ برطانیہ میں کیمبرج کی مسجد کو اس پہلو سے قابل تعریف قرار دیا گیا۔ بہرحال ہمیں بھی حسب استطاعت مسجد کو ماحول دوست بنانے کی سمت پیش قدمی کرنی چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ مسجد کے ممبر سے ماحولیات کے تحفظ کے سلسلے میں شعور بیدار کیا جائے، بلکہ خود مسجد کو ماحولیات کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی اور خاص طور سے جمعہ کے دن مسجد آنے والے اپنی گاڑیاں اس طرح پارک کریں کہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ مسجد کے باہر راستوں پر نماز نہ پڑھی جائے۔ مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والوں اور خوانچہ فروشوں کی بھیڑ دوسرے راہگیروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ مسجد کی طہارت خانے کا پانی راستے میں نہ بہے۔ مسجد میں اگر اجتماعی کھانے کا پروگرام ہو تو مکمل صفائی کی جائے اور مسجد کے اندر یا باہر کہیں بچا ہوا کھانا اور کوڑا کرکٹ نہ رہے۔ غرض ہر پہلو سے مسجد عام آبادی کے لیے باعث رحمت محسوس کی جائے۔ بچوں کے لیے مسجد میں کشش پیدا کریں۔ ایک مسجد میں ہر ہفتے بچوں کا پروگرام ہوتا ہے جس میں دینی معلومات سے متعلق مقابلہ ہوتا ہے اور کامیاب بچوں کو انعامات نیز تمام شریک بچوں کو ٹافیاں دی جاتی ہیں۔ ایک اور مسجد میں ایک صاحب کا معمول ہے کہ فجر اور عصر میں آنے والے تمام چھوٹے بچوں کو ٹافیاں بانٹتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بہت سی مسجدیں وہ ہیں جہاں چھوٹے بچوں کو شدید قسم کی روک ٹوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بڑوں کی جھڑکیوں کے ڈر سے مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مسجد کو ہر طرح سے بچوں کے لیے پرکشش ہونا چاہیے، وہی تو مستقبل میں سے آباد کرنے والے ہوں گے۔
مسجد میں ایسا ماحول ہو کہ آنے والے بچوں کو خوب شاباشی ملے، ان کے لیے دوستانہ ماحول ہو، ان کی بہت سی حرکتوں سے صرف نظر کیا جائے اور انہیں محبت سے سمجھایا جائے۔ نماز کے بعد بچوں کو الگ جمع کر کے دلچسپ اخلاقی کہانیاں سنائی جائیں تو ان کی تربیت بھی ہوگی اور مسجد میں ان کا دل بھی لگے گا۔ بچوں کے تربیتی پروگرام مسجد میں کیے جا سکتے ہیں، خاص طور سے موسم گرما کی طویل تعطیلات میں بچوں کے لیے سمر کیمپ لگائے جائیں جن میں ہلکی تفریح کے ساتھ انہیں دینی تعلیم دی جائے۔ افراد کی تیاری ضروری ہے۔ اگر آپ کسی مسجد کو اس عظیم کردار کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے تو اس کے لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد کے متولی، اس کی انتظامی کمیٹی، امام و مؤذن اور مستقل نمازیوں کو اس کے لیے آمادہ کریں۔ جب مسجد کی رائے عامہ اس کے لیے ہموار ہو جائے گی تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ یہ کوشش بہت حکیمانہ طریقے سے ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب مسجد نزاعات کا شکار ہو جائے۔ جہاں اس کی اہمیت ہے کہ مسجد کا سماج میں بڑا کردار ہو، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم رہے۔ اگر تدریج کے ساتھ اس راستے میں آگے بڑھا جائے تو امید ہے کہ بہتر نتائج کی بنا پر باقی چیزوں کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ مذکورہ بالا تمام تجاویز کو اختیار کیا جائے، ان میں سے جن نکات پر اتفاق ہو جائے انہیں اختیار کر لیا جائے۔ مسجد کو مطلوبہ کردار تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کی فکری اور اخلاقی سطح بلند کی جائے جنہیں اس کردار میں عملی طور پر شریک رہنا ہے۔ مسجد کے امام اور مدرسین اپنی علمی سطح کو بلند کرنے کی مستقل کوشش کرتے رہیں، اپنے ابلاغی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی تدبیریں کریں۔ مسجد کے ائمہ و مدرسین کے لیے تربیت کے خصوصی کورس چلائے جائیں۔ ان کے علم کی سطح بلند ہوگی اور صلاحیتیں ترقی پائیں گی تو اپنا مطلوبہ کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ مسجد کے فنڈ کا ایک حصہ اس مد میں خرچ کیا جانا چاہیے۔ مسجد صالح افراد کی تیاری کا بہترین کارخانہ ہے۔ اس کے کردار کی علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ نے خوب عکاسی کی ہے۔ ترجمہ ہے: بطلے جلیل کشادہ مسجدوں میں تیار ہوتے ہیں، قرآن کے چمنستان میں اور صحیح حدیثوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں، لوگوں کی صحبت میں جو اللہ کی عطا کی ہوئی وسعتوں میں سیاحت کرتے ہیں اور اپنی فصیح باتوں سے پہلے اپنے حسین کردار سے نصیحت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔